بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی ان آیات اور واقعات پر بات کریں گے جہاں اللہ تعالی نے خاص طور پر کچھ مردوں کے کردار، اعمال اور انجام کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ یہ وہ مرد ہیں جن کی کہانیاں صرف تاریخ یا قصے نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہیں۔ قرآن ہمیں صرف عبادات کا طریقہ نہیں سکھاتا بلکہ انسانی نفسیات، طاقت، غرور، کمزوری اور انجام کو بھی ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ ان کہانیوں میں حیرت بھی ہے، سبق بھی، اور ایک خاموش سوال بھی کہ اگر یہی راستہ اپنایا جائے تو انجام کیا ہوگا۔ پہلا کردار فرعون کا ہے، جسے قرآن میں طاقت، اقتدار اور غرور کی علامت بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا بلکہ وہ خود کو رب کہنے لگا تھا۔ اس کی حکومت کا ڈیزائن ایسا تھا کہ ہر چیز اس کی ذات کے گرد گھومتی تھی۔ دربار، لشکر، محل، سب کچھ اس کے حکم کا تابع تھا۔ اس کی طاقت کا پرفارمنس پہلو یہ تھا کہ وہ ظاہری طور پر ناقابل شکست دکھائی دیتا تھا۔ مضبوط فوج، وسیع سلطنت، بے شمار وسائل، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل طاقت ظاہری نہیں بلکہ باطنی ہوتی ہے۔ فرعون کی کہانی کا منفرد پہلو یہ ہے کہ اس نے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، موسی علیہ السلام کا پیغام سنا، لیکن غرور اس کے دل میں اس قدر رچ بس گیا کہ اس نے سچ کو جھٹلایا۔ قرآن میں اس کا ذکر اس انداز سے کیا گیا ہے کہ ہر دور کا طاقتور انسان خود کو اس میں پہچان سکے۔ اس کی زندگی کا انجام سمندر کی لہروں میں دفن ہوا، اور وہی سمندر جو اس کے لیے راستہ سمجھا جا رہا تھا اس کے لیے قبر بن گیا۔ دوسرا کردار قارون کا ہے، جس کا ذکر دولت اور تکبر کی مثال کے طور پر آتا ہے۔ قارون موسی علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اس کا پس منظر مذہبی تھا، وہ اللہ کو جانتا تھا، لیکن اس کی آزمائش طاقت نہیں بلکہ مال تھا۔ قرآن اس کے خزانوں کا ذکر اس طرح کرتا ہے کہ چابیاں اٹھانے کے لیے بھی کئی طاقتور آدمی درکار ہوتے تھے۔ اس کی دولت کا ڈیزائن اتنا پرکشش تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر حسرت کرتے تھے۔ اس کی کامیابی کی ظاہری پرفارمنس بہت شاندار تھی، لوگ اسے خوش قسمت کہتے تھے، لیکن اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنی دولت کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھا اور اللہ کو بھول گیا۔ قرآن یہاں ایک منفرد نکتہ سامنے لاتا ہے کہ دولت خود مسئلہ نہیں بلکہ اس پر غرور مسئلہ ہے۔ قارون زمین میں دھنسا دیا گیا، اور اس کا انجام دیکھ کر وہی لوگ جو اس پر رشک کرتے تھے عبرت حاصل کرنے لگے۔ یہ کہانی آج کے دور کے لیے خاص طور پر اہم ہے جہاں کامیابی کو صرف دولت سے ناپا جاتا ہے۔ تیسرا کردار ابو لہب کا ہے، جو رسول اللہ کا قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود بدترین دشمن بنا۔ قرآن میں کسی فرد کا نام لے کر مذمت ہونا ایک بہت غیر معمولی بات ہے، اور یہی اس کہانی کی سب سے بڑی یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے۔ ابو لہب کا جرم صرف انکار نہیں تھا بلکہ اس نے دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں، مذاق اڑایا، تکلیف دی۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ اس مشن میں شامل تھی۔ اس کردار کی کارکردگی یہ دکھاتی ہے کہ حق کے قریب ہونا کافی نہیں بلکہ حق کو قبول کرنا ضروری ہے۔ قرآن نے اس کے انجام کو اس انداز سے بیان کیا کہ وہ قیامت تک کے لیے ایک مثال بن گیا۔ اس کہانی میں یہ سبق چھپا ہے کہ نسب، خاندان اور تعلقات نجات کی ضمانت نہیں بن سکتے اگر اعمال درست نہ ہوں۔ چوتھا کردار نمرود کا ہے، جس کا ذکر بالواسطہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے۔ نمرود کا تعارف ایک ایسے حکمران کے طور پر ہوتا ہے جو زندگی اور موت کا دعوی کرتا تھا۔ اس کی سوچ کا ڈیزائن ایسا تھا کہ وہ خود کو سب سے بڑا قانون سمجھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا مکالمہ قرآن میں مختصر مگر انتہائی گہرا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو زندگی اور موت دینے والا بتایا تو نمرود نے 2 قیدی لا کر ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ گویا وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ بھی یہی اختیار رکھتا ہے، لیکن جب سورج کے مشرق و مغرب کی بات آئی تو وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کہانی کا پرفارمنس پہلو یہ ہے کہ سچ ہمیشہ مختصر مگر طاقتور ہوتا ہے۔ نمرود کی سلطنت، اس کا غرور، سب کچھ ایک دلیل کے سامنے بے معنی ہو گیا۔ ان چاروں مردوں کی کہانیوں میں ایک مشترک پیغام ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالی انسان کو اس کی سب سے بڑی طاقت کے ذریعے آزماتا ہے۔ کسی کو اقتدار ملا، کسی کو دولت، کسی کو نسب اور کسی کو ذہنی چالاکی۔ قرآن ان کہانیوں کو محض بیان نہیں کرتا بلکہ اس انداز سے ڈیزائن کرتا ہے کہ قاری خود کو اس میں تلاش کرنے لگے۔
ہر کردار کا انجام یہ بتاتا ہے کہ جب انسان اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے تو اس کی کامیابی عارضی اور انجام عبرتناک ہو جاتا ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ قرآن کا اسلوب صرف مذہبی نہیں بلکہ نفسیاتی اور سماجی بھی ہے۔ ہر واقعہ میں انسانی کمزوریوں کو نمایاں کیا گیا ہے: غرور، حسد، لالچ، ضد اور خود پسندی۔ یہی وہ عناصر ہیں جو کسی بھی دور میں انسان کو گمراہی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیں نام لے کر بتاتا ہے کہ کن رویوں سے بچنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ آج کے دور میں جب طاقت سیاست میں ہو، دولت کاروبار میں، اور اثر و رسوخ سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے، یہ کہانیاں پہلے سے زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ فرعون ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت ہمیشہ اللہ کی امانت ہے۔ قارون بتاتا ہے کہ دولت شکر کے بغیر زوال کا سبب بنتی ہے۔ ابو لہب یہ واضح کرتا ہے کہ حق کی مخالفت انسان کو کہاں لے جاتی ہے، اور نمرود ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ عقل اور دلیل کے سامنے غرور ٹک نہیں سکتا۔ قرآن ان چاروں مردوں کو ہمارے سامنے اس لیے رکھتا ہے تاکہ ہم صرف ان پر انگلی نہ اٹھائیں بلکہ اپنے اندر جھانکیں۔ کہیں ہمارے رویوں میں فرعونیت تو نہیں، کہیں ہمارے دل میں قارون جیسا غرور تو نہیں، کہیں ہم حق کو پہچان کر بھی ابو لہب کی طرح انکار تو نہیں کر رہے، اور کہیں ہم نمرود کی طرح خود کو سب کچھ سمجھ تو نہیں بیٹھے۔ یہی قرآن کا اصل پیغام ہے جو ہر دور میں زندہ اور مؤثر رہتا ہے۔